الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، صدق اللہ العلی العظیم. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انسان کے لیے اس کا ضرورت و حاجت کا وقت وہ ہوگا جب وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اس وقت جو چیزیں انسان کے کام آنے والی ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے. انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرنا ہے. ارشاد ربانی ہے: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ تم خیر و بھلائی آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے یہاں تم موجود پاؤ گے. قرآن مجید میں اس کی ترغیب بار بار کی گئی کہ اللہ کے عطا کردہ مال سے، اللہ کے عطا کردہ وہ نعمت سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہیے. اور یہ فرمایا گیا: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ حقیقت یاد دلا دی گئی اس آیت کے اندر کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، ہم نے جو تمہیں دیا ہے. یہاں پر یہ حقیقت یاد دلا دی گئی کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے، یعنی انسانوں کو یہ بتلایا گیا کہ انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھ. جب تو اس دنیا میں آیا تو بالکل خالی ہاتھ تھا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا. اور یہ بات یاد رکھ، جب تو اس دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، تیرے پاس مال نہیں تھا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تجھے مال عطا کیا. اب تیرا کام یہ ہے کہ اب تمہیں چاہیے کہ ہم نے جو مال تمہیں دیا ہے وہ مال میں سے اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. لہٰذا جب تم جاؤ گے اے انسان، نہ تمہارے کفن میں جیب ہوگا، اور نہ تمہارے پاس تمہارے جس طرح تم دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے، اسی طرح جب تم دنیا سے جاؤ گے خالی ہاتھ رہو گے. کتنا مال، کتنی دولت، کتنا ثروت جو بھی ہوگا سب اپنے وارثین کے لیے چھوڑ جاؤں گے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم خیر و بھلائی اللہ کے یہاں بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں پاؤں گے. لہٰذا اگر ہم نے پراپرٹی میں سے، اللہ اپنے مال و دولت میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تو عند اللہ آپ اس کو اپنے اللہ کے پاس پاؤں گے. قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ مال دینے والا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض حسن دے، بہتر طریقے سے قرض دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض کیسا مانگا جا رہا ہے جبکہ مال دینے والا اللہ ہے، اور قرض کی بات کیسی جا رہی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو 1000 روپیہ کسی کو دوں، اس بول کر کے وہ اگر وہ مجھ سے مانگے کہ یہ قرض ہے، ظاہر ہے جب قرض دے رہا ہے تو قرض لے گا بھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرض دو، یعنی آپ اگر مجھے قرض دیں گے تو تم بروز محشر مجھ سے پاؤں گے. اور کیسا پاؤں گے؟ اضعافا مضاعفا، بہت بڑھ چڑھ کر تم پاؤں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں گے. میں آج آپ کے سامنے وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مرتبہ ندا لگائی
کہ دیکھو غزوہ تبوک کا موقع ہے، یہ ایسی سخت جنگ تھی کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا الا یہ کہ چند مسلمانوں کے پاس اعلان لگتا ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع درپیش ہے، لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ ایک مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اتنے اونٹ خرچ کر دیا سامان کے ساتھ، پھر اللہ کے رسول آواز لگاتے ہیں، پھر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی غزوے میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دلچسپ واقعہ میں سننے کو ملتا ہے۔ ایک صحابی، یہ صرف مالداروں کے لیے نہیں، غرباء اور غریبوں کے لیے بھی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل نیکی اور بر کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری کا بیرحانہ میں جو باغ تھا انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ یہ میرا باغ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ باغ ایسا تھا جس میں آقا انعامدار خود تشریف لے جاتے، یہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی نہایت شیریں تھا، وہ پانی آپ پیتے، انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور ایک صحابی کا یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ بہت غریب تھے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، رات بھر وہ یہودی کے باغ میں کام کرتے رہے اور اس کے باغ کو سینچتے رہے، انہوں نے ایک مٹھی پر کھجور دی، اس یہودی نے وہ اللہ کے رسول کے پاس لے آئے صبح کے فجر کے وقت، اللہ کے رسول نے مسجد نبی میں جو مال پڑا ہوا تھا اس کو ان تمام مال پر بکھیر دیا اور یہ کہا کہ اس کھجوروں کی برکت سے اللہ ان تمام مال کو قبول فرما لے گا۔ لہٰذا اپنے مال کو کم مت سمجھیے، جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو ہم یہ نہ سمجھنا کہ یہ 10 روپیہ میں کس شرما شرمی میں دوں، 5 روپیہ کیسا دوں۔ دیکھیے کتنی بھی کم قیمت ہو، اگر اخلاص ہو ہمارے اندر تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں کیا، حدیث پاک میں خود فرمایا جب اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ اگر ہم 10 روپیے بھی دیتے ہیں تو وہ لاکھوں اور کروڑوں کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ وہ مسجد نبی میں مال پڑا ہوا تھا لیکن مٹھی پر کھجوریں آئیں اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کھجوروں کی برکت سے یہ مال قبول اللہ کر لے گا۔ لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ کے 7 فوائد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے 10 روپیہ ہو چاہے 5 روپیہ ہو، جتنا بھی ہو، یہ خرچ کرنا انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ خطیئہ، کہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے علاوہ اور انبیاء کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس زمین پر وہ خطا نہیں کر رہا ہے، ہر انسان سے کم و بیش نیکی گناہ ہوتا ہے، لہٰذا صدقہ دیا کیجئے، یہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ کے رسول نے دوسری بات فرمائی کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مصیبتوں، آفتوں اور بلیات سے حفاظت کرتا ہے، مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا کا بیٹا سفر پر گیا، سفر پر جانے کے بعد وہ بڑھیا دوپہر کو کھانا کھانے لگی، کھانے کے وقت ایک دستک آئی، سائل نے دستک دیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے۔ اس بڑھیا کے ہاتھ میں لقمہ تھا، وہ بڑھیا نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور اس مرشد کو اور اس سائل کو دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ جب اس کا لڑکا واپس آنے لگا، جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک شیر دھاڑتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس کو کھانے ہی والا تھا، اس کو لقمہ تر بنانے والا تھا۔ ایک سفید پوش آدمی آتا ہے اور اس نیزے سے اس کو شیر کو مار دیتا ہے، شیر جگہوں پر ڈھیر ہو جاتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں تیرا لقمہ ہوں، وہ بول کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتا ہے، ماں کو پوری کارگزاری سناتا ہے، ماں وہ کہتا ہے کہ امی جان میں آ رہا تھا، راستے میں جنگل سے گزر رہا تھا، ایک شیر آیا، شیر آنے کے بعد وہ مجھے لقمہ تر بنانے والا تھا، ایک سفید پوش آدمی آتا ہے، اس کو نیزہ لگاتا ہے، نیزہ لگانے کے بعد وہ آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ میں تیرا لقمہ ہوں، میں تیرا لقمہ ہوں۔ امی جان کہتی ہے کہ کس دن کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں دن کی بات ہے۔ ماں سمجھ لیتی ہے کہ لقمے سے مراد وہ تھا بیٹا کہ جب تو یہاں سے چلا گیا تھا اور جانے کے بعد میں جب کھانا کھانے لگی اور وہ سائل آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، میں نے وہ پلیٹ وہ سائل کو دے دی تھی، وہ صدقہ تیرے لیے سفید پوش کی شکل میں حاضر ہوا اور تیری جان کو بچا لیا۔
لہذا صدقہ جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مصائب سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے بچانے کا ایک بہت مضبوط ترین قلعہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دل پاک ہوتا ہے۔ خود فرمایا قرآن کریم میں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّي بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، یہ دلوں کا تصفیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے۔ پانچویں چیز جو حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ خود حدیث پاک میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اگر تم یہاں خرچ کرو گے اس کا عوض اور بدل اللہ کے یہاں پاؤ گے، اس کا عوض اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ اور ساتویں چیز یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم سے اور حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ جنت میں داخل عطا فرماتے ہیں۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، آدمی خوشی میں تو خرچ کر لیتا ہے لیکن مصیبتوں میں خرچ نہیں کرتا۔ جب مصیبت آتی ہے اور 100 روپیہ جیب میں ہوتا ہے تو مصیبت ہے تو کہتا ہے کہ اب اگر میں اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر میرے پاس 100 روپیہ ہے میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ آواز لگی مسجد میں خرچ کرنے کے لیے، اگر 100 روپیہ ہے تو میں دے دوں گا، میرے پاس کیا بچے گا۔ اللہ کی ذات دینے والی ہے، خزانوں کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی خزانوں کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم یہ ہاتھ دو گے، یہ ہاتھ بھی اللہ آپ کو دینے پر قادر، قدرت اور مطلق قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور اخلاص کے ساتھ دیجئے۔ اخلاص اللہ کے لیے، کسی کے ریاکاری کے لیے نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، بہت مختصر واقعہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے نام سے ایک مسجد بنائی جس میں 1 روپیہ بھی کسی اور کا نہیں لیا، اپنے نام سے بنائی، 1 روپیہ دوسروں کا حاصل نہیں کیا۔ مسجد بن گئی۔ مسجد بننے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مسجد تو اس کے نام سے اس نے بنایا تھا کہ ملک مسجد الملک فلا فلا اس کا نام ڈالا تھا۔ اس کے بعد خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بورڈ کوئی آدمی آ رہا ہے، نکال لے رہا ہے، ایک عورت کا نام لکھ رہا ہے۔ وہ آدمی نے کہا کہ کوئی خواب ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن اور وہی خواب آیا، تیسرے دن اور وہی خواب آیا، اور پھر چوتھے دن اس عورت کو بلایا اور یہ کہا کہ کون سی ایسی نیکی ہے کہ میری مسجد ہے، میں نے اپنے نام سے بنایا، 1 روپیہ کسی کا اس میں شامل نہیں کیا، اور وہ بورڈ کو اٹھا رہا ہے اور تمہارا نام لگا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی امیر عورت نہیں ہوں، میں غریب ہوں۔ آپ کی مسجد جس وقت کام چل رہا تھا اور گدھے اس پر مال کو اور اینٹوں کو لاد لاد کر لا رہے تھے، اس وقت ایک گدھے کو پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی کافی دور تھا۔ میں نے دیکھا کہ گدھا پانی کے پاس جانا چاہ رہا ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا، وہ بندھا ہوا ہے۔ میں نے وہ پیالہ پانی کا اس گدھے کے پاس رکھ دیا، بس یہی میری ہے۔ اس بادشاہ سمجھ گیا کہ یہی نیکی کی وجہ سے اللہ نے تیرا نام وہاں پر لگا دیا اور میرا نام وہاں سے ہٹا دیا ہے، کیونکہ تو نے جو کام کیا تھا وہ اخلاص کے ساتھ تھا اور میں نے جو کام کیا یہ ریاکاری کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا اگر 1 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں دینے کی نوبت آ جائے، ندا لگ جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ مت سوچنا کہ 1 روپیہ ہے میں کیسے دوں، نہ، جس طرح ایک کھجور کئی کھجوروں پر بھاری ہو سکتی ہے، آپ کا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کئی لاکھوں اور کروڑوں پر بھاری ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیجیے۔